مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفلی، آج ہم اور آپ یہاں اللہ کے ایک مقبول بندے عالم بے بدل اور عارف کامل عاشق مصطفیٰ امام المناظرین شیخ القرآن حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد نبر اللہ مرقدہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہو کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمت سے معلومات کر رہے۔ مجھے جب اس پروگرام کے لیے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا ذیشان سعید حفظہ اللہ تعالی وسلمہ اللہ تعالی نے دعوت دی تو میں سوچنے لگا کہ اخبارات میں یہ ہدایت آ رہی ہے کہ پنجاب میں سفر نہ کریں، کوہر بہت سخت ہے، فلائٹیں لیٹ ہو رہی ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں۔ سوچ میں پڑ گیا کہ آیا سفر کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن میں نے سوچا کہ زندگی میں حضرت مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح مجھ سے محبت فرماتے تھے،
اور ہم ان سے جس طرح عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، سب کو عبور کر کے اس پروگرام میں حاضر ہونا ہے۔ ابھی خورشید ملت حضرت علامہ خادم حسین خورشید اپنی قربانی بتا رہے تھے، کتنی بڑی قربانی دی انہوں نے اس عرس کے سلسلے میں۔ میں نے بھی الحمدللہ اس محبت کی ریت کو پورا کرتے ہوئے سیٹ کرائی، اور پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے کوئی 25-30 فلائٹیں جو ہے وہ کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا پرواہ نہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ 1 گھنٹے لیٹ ہے فلائٹ، پھر پتہ چلا 2 گھنٹے لیٹ ہے، پھر وہاں سے خبر آئی کہ 30 گھنٹے لیٹ ہے، آخری خبر یہ تھی کہ 4.5 گھنٹے لیٹ ہے۔ میں نے کہا پرواہ نہیں، انتظار کریں گے۔ محبت کا بھی امتحان تھا نا کہ محبت ہماری کتنی مضبوط ہے مناظر اہل سنت سے، کہ وہ کتنا کھینچتے ہیں ہمیں ان کی محبت۔ پتہ چلا کہ 5:30 پہ جو 11-12 بجے دینے والی فلائٹ تھی وہ 5:30 بجے اناؤنس ہوا کہ آ جانا۔ میں پہنچ گیا۔ جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترے الحمدللہ خیریت کے ساتھ، تو پھر فکر یہ ہوئی کہ کہیں موٹر وے بند نہ ہو، کوہر ہوتی ہے اور موٹر بند ہو جاتا ہے، تو پھر جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو بڑے مسائل ہوں گے، بہت دیر میں پہنچیں گے، جلسہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ یہاں بھی اللہ نے کرم فرمایا کہ موٹر وے بھی ہمیں بالکل کلیئر ملا۔ یعنی پتہ چلا کہ ہماری اللہ صاحب سے محبت اور ان کی ہم سے محبت سچی اور پکی تھی، کہ خیریت سے ہم وہاں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ یہ محبت وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجانسین فیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو بخش دوں۔ انشاءاللہ یہ محبتیں ہماری جو حضرت مناظر اسلام سے اور مناظر اہل سنت سے نہیں ہے، وہ یقیناً ہمارے قبر میں کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کے ساتھ ہماری بخشش فرمائے اور حضرت کے درجے بلند سے بلند فرمائے۔ ظاہر کہ ان کے بارے میں کیا بات کی جائے اور کیا ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کی شاخ میں گزاری، مسلک حق اہل سنت والجماعت کی تبلیغ کے اندر گزاری، قرآن و حدیث کی اشاعت کے اندر گزاری۔ ان کے لیے تو خود قرآن اور حدیث کے اندر ان کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے، میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندن اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه کما سمع۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور دوسرے تک اس کو پہنچا دیا۔ اب یہ جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے علماء حق ہیں، جتنے مدرسین ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، مقررین ہیں اہل سنت والجماعت کی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور حضور کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اس حدیث کے مصداق ہیں اور حضور کی دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ ان کو تر و تازہ رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ اور اس کا صحیح مصداق اگر دیکھنا ہو تو علامہ سید اسد کی زندگی کو دیکھیں۔ لیکن اس میں یہ قید نہیں لگائی کہ اللہ اس کو تر و تازہ سے دنیا کے اندر رکھے، خوش و خرم سے دنیا میں رکھے۔ نظر اللہ عام ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی حضور کی دعا ہے کہ اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، جب قبر میں جائے تو وہاں بھی خوش و خرم رہے اور حشر کے میدان میں اٹھے تو وہاں بھی خوش و خرم رہے۔ جب زندگی پہ ہم نظر ڈالتے ہیں علامہ سید اسد کی تو کیسی حسین زندگی تھی، کیسی شان و شوکت زندگی تھی، کیا کرنی تھی، دین و دنیا کی ساری عزتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر حضور کی ارشاد کا ہم نے مظہر دیکھا اور شان دیکھی ان کو، تو یقین ہے انشاءاللہ
کہ قبر بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغوں میں ایک اور بنا دی، اور حشر کے اندر بھی شان و شوکت کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ جو لاڈلے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ، جب ان کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا ان کے شاگرد نے پوچھا ہے محمد کیا گزری؟ کہ نہیں کچھ مت پوچھو، اللہ نے بڑا کرم فرمایا، نور کے ممبر پر مجھے بٹھایا اور نور کی بارش کی میرے اوپر، اور یہ بھی فرمایا اے محمد ہم نے تمہارے سینے کو جو اپنے محبوب کے دین کے لیے اور علم مصطفیٰ کے لیے جو منتخب کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں عذاب دے جاؤ، ہم نے تمہیں جنت عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ جو علم دین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور ساری زندگی علم مصطفیٰ کی شان میں گزار دیتے ہیں، وہ نظر اللہ ابراہیم کے مصداق ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو میرے آقا نے فرما دیا، اور ظاہر بات ہے حضور کے زمانے افضل سے نکلی بھی بات وہ تو جو نکلتی تھی وہ ہو جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک روز حضور تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، دیکھا لوگ کم تھے، کہا بلال کیا مسئلہ ہے؟ آج لوگ بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑی سخت سردی ہے، سردی کی وجہ سے کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا اور سردی ہوتی ہے تو جماعت کے اندر لوگ کم آ جاتے ہیں، صفیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں رسول اللہ بہت کم آ گئے اس لیے سردی بہت تھی۔ حدیث میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کے زبان اندر سے نکل گئی، اے اللہ گرمی عطا فرما دے، اس سردی کو دور فرما دے، اذهب اللہم البرد، اے اللہ اس سردی کو دور فرما دے۔ بس یہ زمانے اقدس سے نکلنا تھا۔ حضرت بلال کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تو وہ پنکھے چلنے لگے گرمی کی وجہ سے، یعنی حضور کے زمانے اقدس جو نکل جاتا تھا وہ جاتا، موسم کے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کے اوپر برسوں ہو گئے، ایک وقت گزر گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، حضور سے عرض کیا جہاد آیا حالت الاموال، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے بارش برسنے لگی، اتنی برسی کہ پریشان ہو گئے صاحب، پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ بہت بارش ہو گئی، پھر اشارہ کیا اللہ حوالنا لا لے، اللہ حوالنا لا لے، اللہ ہمارے ارد گرد برسے ہمارے اوپر نہ پڑتے۔ جس طرف مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی تھی اسی طرف سے بادل پھٹتے چلے جاتے۔ تیری نگاہ سے پتھر کے دل پگھل جائیں، تیری نگاہ سے پتھر کے دل پگھل جائیں، اور جو آپ اٹھائے تو شام و سحر بدل جائیں۔ آگ اڑ جاتا تھا، نگاہ مصطفیٰ اڑ جاتی تھی تو موسم تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ جس کے زبان اقدس میں اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ جو زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا، تو جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ نکل گیا نبتر اللہ عمران سب یا بقالت کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دعا کرے وہ پوری نہ ہو؟ جو حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں، جو قرآن کا درس دینے والے ہیں، جو دین مصطفیٰ کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور پھر علامہ سید اسد تو دوسری دعا بھی ہے، ایک یہ بھی دعا بھی ہے اور دوسری دعا بھی یہ ہے کہ جو انسان حضور کے دفاع کے اندر آتا ہے، میدان کے اندر حضور کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، تو پھر حضور کی دعا ہوتی ہے اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضرت حسان بن ثابت کفار آتے تھے حضور کی حجو کرنے کے لیے، حضور نے پر اشارہ کرتے حسان بیٹھو اور میرا جواب دو میری طرف سے۔ حسان بیٹھ کر جب جواب دیتے تھے حضور ان کو دعا دیتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اس کی مدد فرما جبرائیل کے ذریعے، یعنی اشارہ تھا کہ قیامت تک جو میرا دفاع کریں گے اور میرے اوپر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت علامہ سید اسد صاحب جب میدان عمل کے اندر آتے تھے اور جب دشمنوں سے مقابلے کے اندر آتے تھے تو بڑے بڑے شہسوار آتے تھے اور ان کے سامنے پھیکی بلی بن جایا کرتے تھے، کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ اور ابھی ہمارے دل کر رہے تھے یہ ساتھی بڑی پرانی یادیں تازہ کر دیا، میں نے بلایا علامہ صاحب کو وہاں دور قرآن کے سلسلے 2 مرتبہ بلایا تھا، 2 سال بلایا، اور پورے سندھ کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، وہ سب صبح آتے تھے پڑھنے کے لیے، کئی 100
علماء کا درس ہوتا تھا جس میں حضرت مناظر اسلام ان کو سکھایا کرتے تھے اور نکات بیان کرتے تھے، اپنے خلاصہ بیان کرتے تھے، اپنے تجربے بیان کرتے تھے کہ کس طرح مناظر کرتے ہیں اور مناظر کس طرح جیتا کرتے ہیں، ان کو سب کو سکھاتے تھے. اور پھر رات کو محفلیں ہوا کرتی تھی اور محفلیں بھی ایسی کہ پورے مجمع ہوتا تھا، کئی ہزار آدمیوں کا. تقریر کرنے کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے ہاں اب سوال کرو میری اس تقریر پر جو کچھ اعتراف. یعنی یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں اور مناظر کے لیے شرائط طے کرتے ہیں اور پھر جناب چند آدمیوں کو بلاتے ہیں، چند آدمی ہو 10 آدمی سے زیادہ کوئی نہ ہو، وہاں جناب مجمع اور پورے مجمع کو اعلان ہوتا تھا کہ پوچھو تو کچھ پوچھنا. بڑے بڑے جناب نامی گرامی دیگر مسالے کے لوگ آیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر عام سوال کیا کرتے تھے اور حضرت مناظر اسلام اس کا اسی وقت جواب ادا فرما دیا کرتے. یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا. اور واقعی وہ نعرے لگتے تھے خدا کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، جبرائیل کرے تیری مدد، صحیح رسد صحیح رسد. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی تھی اور جو بھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا اللہ کی مدد شامل حال ہوتی. اور دیکھیے اللہ نے کیا تھا، ایسا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور وہ فیض صرف پاکستان تک نہیں رہا بلکہ پاکستان کی سرحدوں کو عبور کر کے چلا گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں لندن گیا تو وہاں کشور شریف کے سجاد نسیم حضرت قبلہ پیر شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں دامت برکاتہ القدس سے ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی وہ حیدرآباد میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں وہ میں نے آپ کی سنی ہے تقریر. میں نے کہا کون سی تقریر سنی؟ کہتے ہیں وہ جو سید صاحب کے قرآن ہوتے تھے تو اس سے پہلے آپ مختصر سا تعارف کرایا کرتے تھے، وہ سارے کیسٹیں یہاں پہنچی اور اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا ہے حضرت مناظر اسلام کی وہ تقریر سن کر کہ اب لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں بلائیں گے. اور وہاں ایک ریڈیو تھا، ایک پرسنل لوگوں کا ایک ذاتی، تو اس کے اندر ان کے پروگرام ہوئے ماشاءاللہ. ہم یہاں بلائیں گے کہ پروگرام کرائیں گے. کئی سال حضرت تشریف لے گئے اور وہاں ریڈیو پروگرام ہوئے اور ہزار حال لوگوں کے دین اور اسلام کے درست ہو گئے، ان کی عقیدت درست ہوئی. حضرت مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فیض پہنچایا ہے الحمدللہ وہ فیض جاری ہے. کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے ان سے سیکھی ہیں چیزیں اور سیکھ کر الحمدللہ وہ دوسرے تک اس کو پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو درست کر رہے ہیں، دینوں کو لوگوں کو درست کر رہے ہیں. یقیناً یہ انشاءاللہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. مجھے یقین انشاءاللہ ان کے صاحبزادے حضرت صاحب ذیشان سعید دامت برکاتہ القدسیہ یہ مظہر میں بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا مظہر رہتا میں بالکل، میں تو سمجھتا علامہ سید حسن صاحب تشریف فرمایا بالکل صورت کے اندر بھی ہے ماشاءاللہ، سیرت کے اندر بھی انہیں کی طرح ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ فیض جاری رہے اور فیض انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. علامہ صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، دین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. جو بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی اہل سنت کا مسئلہ ہوتا تھا وہ مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے، میں ان سے مشورہ کیا کرتا تھا. اس کے بعد اس مسئلے کو ہم لوگ آگے بڑھاتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان کی ذہن میں یہ تھا کہ اہل تمام مسالک کے اندر جو اختلاف ہے بالخصوص مذہبی جماعتوں کے اندر، دیوبندیوں اور بریلویوں کے اندر، اس کو بیٹھ کے کیوں نہ طے کر دیا جائے. تو ظاہر میرا بھی یہی مشن تھا کہ ہم ملی ایگزیکٹو کونسل ہم نے بنائی ہے تو کیوں نہ اس مسئلے کو بیٹھ کے طے کر لیں، حل کر لیں اور کوئی حل نکل آئے اس کا. چنانچہ ملی ایگزیکٹو کونسل کے اندر جب میں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ تمام اکابر بیٹھے تھے، قائد ملت اسلامی میں تشریف فرما، جب میں 2002 کے اندر اسمبلی کا ممبر بنا اس وقت میں بات بتا رہا ہوں تو وہاں ہم نے کیا میں نے مسئلے کو اٹھایا. میں نے کہا سیاسی طور پر اس اتحاد کے اندر ہے متحدہ مسلمان کے اندر، لیکن ظاہر بات ہے ہم نماز نہیں پڑھتے. یعنی الحمدللہ اس اتحاد میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے مسلک پر قائم رہے مضبوطی کے ساتھ. کبھی ہم نے نماز نہیں پڑھی کسی بھی دیگر مسائل کے لوگوں کے پیچھے. قائد ملت اسلامی کا بھی یہ طریقہ تھا، میرا بھی یہی طریقہ رہا الحمدللہ. تو ہم نے کہا کیوں نہ اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کرنا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے اندر. اب تو سیاسی اتحاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں علماء کی، اگلے اجلاس کے اندر نام پیش کریں. دیوبندی حضرات بھی کچھ نام لے کے آئے. میں نے حضرت اہل سنت سے مشورہ کیا کہ کس کا نام لے کے، آپ نے فرمایا علامہ سید اسد کا نام دے دیں. چنانچہ مولانا سید صاحب کا نام اور ایک اور نام مولانا شیخ سیادی صاحب کا، وہ میں نے دونوں نام رکھے سامنے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے ہوں گے اور یہ بیٹھ کے اس مسئلے کو طے کریں گے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. چنانچہ جب انہوں نے نام سنا سید اسد صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑے مناظر ہے بھائی،
ان کے نام کی تو میں نے کہا یہ مسئلہ حل ہی ہوگا مناظرین کے ذریعے، یہ مسئلہ حل ایسے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو پوری درک ہے اور پوری معلومات ہے ان مسائل کے اوپر، تو لہٰذا وہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یہ ہماری طرف یہی نام ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مقدمہ سے عمل ختم ہو گئی، ورنہ ہمارا طریقہ یہی تھا اور ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ بیٹھیں، اور بیٹھ کے اس بار علامہ نے کوشش کی تھی، حضرت مناظر صاحب نے کوشش کی، گئے کچھ لوگ دیوبندی علماء کے پاس بھی، اور اسے کہا بیٹھو اس مسئلے کو حل طے کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اہل سنت کے متفقہ ہیں تو ہمیں لکھ کے علماء سے دلوائیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ اہل سنت مانیں گے، بریلوی مانیں گے۔ جب مجھ تک خبر پہنچی تو میں نے لکھ کے دیا جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ علامہ سعید اثر صاحب پورے مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت بریلوی کے بہترین نمائندے ہیں، مکمل نمائندے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے پوری مسئلہ کے اہل سنت بریلوی کو قبول ہوگا۔ لیکن وہ مقابلے میں نہیں ہے، بھاگ گئے اور مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ حق جعل حق و وضاحت الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے جو کوشش کی وہ ان کے قبر میں کام آئیں گے۔ کوشش یہی ہوتی رہی ہماری کہ کسی طرح ان کے اندر یہ انتشار اور انتشار ختم ہو، لیکن یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپس میں مسلمان کیا اس وقت خرم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح قتل عام ہو رہا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ کوشش یہ تمام سازش ہے کہ لڑاؤ اور آپس میں قبضہ کرو۔ اب تیاری ہو رہی ہے جناب دیگر ممالک کی کہ اس پہ قبضہ کرو اس علاقے کے اوپر، یا تو بڑی بدامنی ہے، پولیس سے قابو نہیں آ رہا، قانون نافذ کرنے والے ادارہ قابو نہیں آ رہا، آرام سے دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے قبضہ کرنے گے۔ یہ سازش ہوئی ہے۔ شام کے اندر کیا ہوا، بغداد میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، ہمارے سامنے۔ لیکن الحمدللہ ہم کوشش میں اپنے لگے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے مسلک پر قائم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلک ہم نے اپنا چھوڑ دیا، عقیدے پر قائم ہے، مسلک کے حق اہل سنت والجماعت حق ہے الحمدللہ، اور اسی مسلک پر الحمدللہ ہم قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی مسلک ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ بھی کرے۔ حضرت مناظر صاحب نے ساری زندگی اس مسلک کے حق کی اشاعت کے اندر گزاری ہے اور اس مسلک کے حق کی تبلیغ کے اندر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک شعر سلام کا ہوگا، اس کے بعد دعا اور انشاءاللہ پھر نماز